السلام علیکم۔ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے عمران خان، ان کے فیورٹ وزیر فواد چودھری، جن کی وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہیں، اور اس فیورٹ وزیر کی سرپرستی میں مسجد وزیر خان کے اندر ڈھول کی تھاپ پر ہوتا ہوا رقص۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے گزشتہ کل کا، جہاں پہ فواد چودھری صاحب کی سرپرستی میں مسجد وزیر خان کے اندر ڈھول بجائے گئے، شہنائیاں بجائی گئیں، اور اس ڈھول کی تھاپ پہ اداکار شان اور گلوکار علی ظفر کو رقص کرتا ہوا آپ اپنے ساتھ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب جنہوں نے نعرہ لگایا تھا الیکشن سے پہلے کہ میں اس ملک کو ریاست مدینہ بناؤں گا، اس کے اندر ہوتا کیا رہا ہے کہ ایک ہی سال کے اندر بلکہ چند ہی مہینوں میں مسجد وزیر خان کی دوسری دفعہ حرمت کی پامالی کی جا رہی ہے، اس کے تقدس کو، شاعر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، بے عزتی کی جا رہی ہے، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ پہلے وہاں پہ گانے کی شوٹنگ ہوتی ہے، اداکارہ صبا قمر اور بلال سعید وہاں پہ کرتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے، معافی مانگتے ہیں، اور ابھی وہ گرد بھی بیٹھی نہیں ہے کہ فواد چودھری صاحب ایک وفاقی منسٹر ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے، وہاں پہنچ جاتے ہیں، ڈھول ہیں، رقص کرنے والے جوڑے ہیں، اور اداکار شان اور گلوکار علی ظفر ہیں، ڈھول بجتا ہے اور اس پہ رقص کیا جاتا ہے، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، اور کسی مسلمان کے غیرت نہیں جاگتی کہ وہ ان کو جا کے کہہ سکے کہ جناب آپ یہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ سامنے ایک وفاقی وزیر کھڑے ہیں، ایک بڑے گلوکار کھڑے ہیں، اور ایک بڑے اداکار کھڑے ہیں۔ پتہ نہیں مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ پے در پے ایسے واقعات اس ملک کے اندر رونما ہو رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک شاعر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ چند دن پہلے شجاعت کے اندر باقاعدہ ایک مزار کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھا گیا، اور اس پیر صاحب کو نعوذ باللہ خانہ کعبہ تصور کرتے ہوئے اس کا طواف کیا گیا، تلبیہ پڑھا گیا، اور اب مسجد کے احاطے میں اس طرح ایک مسجد کی، شاعر اسلام کی، جس کی اسلام کے اندر ایک بنیادی حیثیت ہے مسجد کی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک وفاقی وزیر صاحب جو کہتے تھے کہ میں مفتی منیب سے زیادہ اسلام کو جانتا ہوں، کیسے اسلام کو جانتے ہیں کہ ان کی سرپرستی میں ان کے سامنے ڈھول کی تھاپ پہ مسجد کے احاطے میں رقص کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے، اور وہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور شاباش دے رہے ہیں۔ ہمارے عوام کو اسی طرح دوبارہ سے ایک دفعہ پھر پریشر بنانا ہوگا، جس طرح پچھلی دفعہ صبا قمر اور بلال سعید کو آپ نے معافی مانگنے پر مجبور کیا تھا، آپ کی پوسٹنگ، آپ کے ہیش ٹیگز کی وجہ سے وہ جھکے تھے اور انہوں نے عوام سے معافی مانگی تھی۔ اسی طرح اگر آپ ایک دفعہ پھر متحد ہو جائیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان کو مجبور کرنا ہے کہ اسلام کی اور مسجد کی اور شاعر اسلام کی گستاخی کرنے پہ معافی مانگے، تو یہی فواد چودھری، یہی علی ظفر اور یہی اداکار شان گھٹنے ٹیک دیں گے، اور انشاءاللہ نہ صرف عوام سے بلکہ اللہ سے بھی اس معاملے پہ ضرور معافی مانگیں گے۔